چلیے جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في رحمة الصبيان. وبالسند المتصل منا إلى الإمام العلام أبي عيسى محمد بن عيسى بن توبة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا محمد بن مرزوق البصري قال حدثنا عبيد بن واقد عن سلمي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأسأل الله عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة رضي الله عنهم. هذا حديث غريب وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عباد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعصي شرف كبيرنا. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عباد قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا حديث حسن غريب. وحديث محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح. وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوزن أيضا. قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا ليس من سنتنا يقول ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس منا ليس مثلنا. باب ما جاء في رحمة الصبيان. بچوں کے ساتھ لطف و مہربانی رحمت کا معاملہ کرنا. محبت اور رحمت یہ دونوں کلمات استعمال ہوئے ہیں. محبت کے اندر محب کا اپنا داعیہ ہوتا ہے، محبوب کا بیچارہ کمزور ہونا یہ مد نظر نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ محبوب محب سے زیادہ طاقتور ہو، اسباب و وسائل رکھنے والا ہو، لیکن ایک داعیہ ہے. محب نے اس داعیے کو خود پیدا نہیں کیا، پیدا ہو گیا، اور وہ محبت کا مارا ہے. نہ چین ہے نہ سکون ہے. رحمت کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کی بے چارگی ہوتی ہے، چاہے ادھر سے محبت ہو یا نہ ہو. ایک جانور ہے غلیظ گندا جانور ہے، کتا ہے، مگر مر رہا ہے، پریشان ہے. اس کی بے چارگی نے ایک داعیہ پیدا کیا کہ اس کے ساتھ مہربانی کی جائے. عام طریقے پر رحمت سامنے والے کی بے چارگی کی پریشانی بدحالی کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اس کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے. قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت اور رحمت ہمارے اندر پیدا کی جب تک خواہشات نفس کا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. اپنے نفسانی جذبات کو تسکین دینے کے لیے اس وقت تک مودت ہے. اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ نہ مرد عورت کا محتاج ہے
نہ عورت مرد کی محتاج ہے، دونوں ضعیف و ناتوانی کا شکار ہے۔ اب اس موقع کے اوپر بھی قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ چھوڑ دو، تم نے جب رشتہ قائم کیا تھا تو محبت طبعی کی بنیاد پر کیا تھا، اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے۔ آج ختم ہو گیا زیادہ تر آپ سے جو فرماتے ہیں بینکم مودۃ ورحمۃ، یہاں اب رحمت ہے۔ ارے اس کے ساتھ میں حسن سلوک نہ کروں؟ میرے بچوں کو کسی کے بطن سے اللہ نے پیدا کیا، عمر بھر 70 سال 60 سال تک اس نے میرے گھر کی حفاظت کی، میرے مال کو امانت الدیانت کے ساتھ خرچ کیا، میری اولاد کو جوان بنا دیا، آج وہ اولاد میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، اس لیے باوجود کہ خواہشات نفس کا کوئی تعلق نہیں، یہ موقع ہے رحمت۔ بے چارگی، یہ دو دوائی ہیں الگ الگ عام طریقے پر بچوں کے لیے۔ رحمت محبت بھی جمع ہوتی ہے، لیکن بے چارگی عامۃ الناس مر رہا ہے، پریشان آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، رحمت کا معاملہ۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، لیس منا، بہت تشدد ہے اس کے لیے۔ نحن المسلمون المؤمنون لیس منا کا مطلب خرج من الایمان، خرج من جماعة الاسلام مسلمین۔ لماذا؟ لأنه لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، ليس منا، ليس من جماعة المؤمنين، ليس من أهل الإيمان، اور اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے۔ عمل میں خرابی اور مقتضیات ایمان کے خلاف عمل ہونے کے باوجود سب کا متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ اور خوارج الگ ہو گئے کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہے، تو پھر کہیں سمجھنا تشدید ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سخت تعریف فرما کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈرانا چاہتے ہیں امت کو، ایسے کام مت کرو، جانتے ہو کیا انجام ہے اس کا؟ لیس منا، ہر آدمی سمجھ جائے۔ اس لیے اس کی یہ تفسیر کہ لیس منا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے طریق پر نہیں آئے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کان سفیان الثوری ینکر ھذا السبب، کیوں تفسیر کرتے ہیں؟ اللہ کا نبی جس وزن کو پیش کر رہا ہے تم یہ تفسیر کرتے اس وزن کو کم کر دیتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اس تفسیر کو نہ بدلو۔ بظاہر مطلب زیادہ واضح کیا ہے؟ مطلب ہے کہ رسول اللہ جن چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا، ان کی بے چارگی پر ترس کھانا، اپنے بڑوں کی توقیر کرنا، اور اتنی توقیر کہ فرماتے ہیں من اجلال اللہ تعالی اکرام بالشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کا اکرام گویا کہ اللہ کا اکرام ہے۔ زمانہ جاہلیت ان تعلیمات سے خالی ہے، چھوٹوں پر شفقت،
یا بڑوں کا احترام، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نہیں تھا۔ بچی ابا ابا کہہ رہی ہے اور باپ اصابت قلبی کی بنیاد پر اسے زندہ دفن کر رہا ہے۔ کہاں رحمت زمین کے اوپر فرمانے کا منشا نہیں سمجھنا کا مطلب ہے کہ اس انسان نے جو رحم نہیں کرتا، زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو زندہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اس بری اور جاہلانہ رسم کو ختم کیا۔ یہ آدمی اس کو ختم نہیں کر رہا ہے بلکہ اس جاہلیت کی ایک عادت کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے ایمان کو جس کے محافظ ہم ہیں اور اپنی زندگی میں اتارنے والے، یہ انسان اگرچہ ایمان اور اسلام کو پکڑے ہوئے مگر مکمل نہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑ کر زمانے جاہلیت پر، تو جس طرح مکمل ایمان ہم نے اپنی زندگی میں اتارا یہ اس سے آری ہے، لیکن یہ مفہوم لیا جائے، ورنہ تو جو ظاہری مفہوم ہے وہ اصول کے خلاف ہے۔ لیکن ایمان کا تعلق تو عمل سے نہیں ہے، وہ تو تصدیق قلبی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ تو ایک عمل باطنیت ہوگا۔ یہ معنی بہت واضح معنی ہے۔ اس بنیاد پر کیونکہ ہم مکمل ایمان کے محافظ ہیں عقیدتاً و عملاً، اس نے اگرچہ عقیدے کو پکڑ رکھا مگر اعمال ایمانیہ کی جگہ اسی اعمال جاہلیہ کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم مکمل ایمان والے ہیں، یہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ یہ عدم کمال ایمان یہ چاہتا ہے ان یہجر وتقطع العلاقۃ معه، یہاں الگ تھلگ رہے، معاشر مسلمین کے جمگھٹ کے اندر نہ آئے، لائق نہیں ہے کہ آئے، اس لیے کہ ہم ایمان عقیدتاً و عملاً ایمان کا احاطہ کرنے والے ہیں، اور یہ انسان اس کامل ایمان کو سینے سے نہیں لگا رہا ہے بلکہ وہ کچھ رسوم جو زمانے جاہلیت کی تھی ان کو پکڑے ہوئے ہے اور وہیں ابھی کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم جو کامل ایمان اور کامل ہمارے ساتھ، ارے کالی ٹوپی والے، ارے جاہل مطلق، میں دیکھ رہا ہوں 15 منٹ سے بات ہی کر رہا ہے، کھڑا ہو کھڑا ہو یہاں آؤ، ہم تو ظاہر ہے بیٹھے خامخواہ گلا پیٹ رہے، یہاں اٹھتا نہیں ہے، بس کہیں کے کس لیے آئے ادار لوگ نے؟ یہاں آؤ، 15 منٹ ہو گئے بات کرتے کرتے، اس سے بجائے اس کے کہ میری طرف منہ ہو اس کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ تعلیم کے طالب علم میں پڑھنے کے لیے آئے، ماں باپ نے کہاں کے ہو رہنے والے، سمجھ کہاں کا ہے، کہاں کا ہے، پوچھ رہا ہوں کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے، بولتا کیوں نہیں، آواز نہیں نکلتی ہے، تمل ناڈو، ٹھیک ہے یہاں کھڑے ہو، کان پکڑ کر کھڑے ہو، حدیث پڑھنے یہاں کھڑا ہو، بیچ میں تو کتے کی طرح بھونک رہے، تم بات کرو وہیں کھڑے ہو کر تم سے بات کرتے، تو کون ہے رے، اس سے بات کر رہا ہے، کھڑا ہو وہیں کھڑا ہو، تو کھڑا ہو جا، یہاں پڑھنے کے لیے ڈالی، ادھر ہو کے کھڑا ہو میرے سامنے، اس سے آگ سے ہٹ، دانے اپنی بائیں طرف کھڑا ہو، چلیے۔ باب ما جاء في رحمة النبي وبه قال
حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا ليث بن ابي حاتم قال حدثني جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابي سعيد وابن عمر وابي هريره وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة قال كتب به الي مسرور وقرأته عليه سمع ابا عثمان انه سمع ابا عثمان مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع الرحمة الا من شقي. هذا حديث حسن. وابو عثمان الذي روى عن ابي هريرة رضي الله عنه لا نعرف اسمه يقال هو والد موسى بن ابي عثمان الذي روى عنه ابي الزناد. وقد روى ابو الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديثه. وبه قال حدثنا ابن ابي رواحه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الرحمة شجرة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. هذا حديث حسن صحيح. رحمت الناس کا مفہوم مذہب سے بلند ہے. المسلمون کہا جاتا اگر مذہب مد نظر ہوتا. الناس فرمایا گیا کا مطلب ہے کہ رحمت کا مستحق ہر انسان ہے چاہے مذہب کچھ بھی ہو. اگر کسی مصیبت کا شکار ہے بے چارگی میں مبتلا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یا اس سے پہلے دنیا ہی میں تم بے چارگی کے وقت اللہ جو مالک السماوات والارض ہے اس کی رحمت کے مستحق بنو تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا معاملہ بلکہ آگے بڑھ کر کے الناس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کی ہر مخلوق سے رحمت کا معاملہ ہے. اس لیے روایات میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء جواب امر ہے اس لیے مجزوم ہوگا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. واقعات میں بھی ایسا ملتا ہے. حدیث میں کہ مرتے ہوئے سسکتے ہوئے کتے کے منہ میں امراۃ مؤمنۃ فاحشۃ پانی کے قطرات ڈال دیتی ہے فرق ہو جاتی ہے. تو پتا چلا کہ صرف ذوی العقول ہی مراد نہیں ہے بلکہ غیر ذوی العقول بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اس کی بے چارگی پر رحمت کا معاملہ. ان کے اندر سب کچھ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا, جس سے چلا نہیں جا رہا ہے اس کو سہارا دینا, جس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے اس کو سہارا دینا, جس سے لادا نہیں جا رہا ہے اس کی مدد کر دینا, جو کما نہیں پا رہا ہے اس کو کموا دینا. یہ تمام کی تمام شکلیں اس کے اندر آئیں. ارحموا من فی الارض فرماتے ہیں من لم یرحم الناس, جو دنیا میں اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا لا يرحمه اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ مفہوم ہوگا. باقی دنیا دار الاسباب ہے, دار الجزا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے
کہ یہاں کچھ نہ ہو، دارالجزا میں پہنچے گا، وہاں ملے بدلہ. لیکن کبھی کبھی پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر بھی سزا اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور یہ موقع العیاذ باللہ انتہائی سخت. لا تنزع الرحمت الا من شقی العیاذ باللہ. کسی کے دل سے رحمت کو نکال لے اللہ، اور کسی کے بدحالی پر اس کو رحم آتے ہیں. ہر حال میں وہ پڑا ہوا ہے کہ اس کی جیب میں جو کچھ ہے نکال لے. میں غریب ہوں، نہیں دے پا رہا ہوں، مگر جو راشی ہوتا ہے رشوت خور سے کسی پر رحم نہیں آتا. آدمی اپنی لاچارگی بیچارگی کو نہیں، اتنے پیسے دو، چاہے قرض لا کر کے تو بھیک مانگتی ہوئی دو، اور جو دیتا ہے تب اس کا کام جائز کام بھی نہیں ہوتا. کیا ہوگا جب پیسے دو؟ فرماتے ہیں یہ دلیل خدا نے رحمت کو دل سے الا من شقی، یہ شقی ہے. کیا مطلب ہے شقی کا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. یہ شقی ہے، اس میں یہ جہنمی ہے العیاذ باللہ. اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے یہ فرمانا کہ الا من شقی نہ الا من جہنمی. قرآن کے ساتھ لہم فیہا زفیر وشہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. سخت بڑی ہے. اس لیے اپنے دل کے اندر داعیہ رحمت پیدا کرنا چاہیے. کسی مجبور کو، لاچار کو دیکھے، یا کوئی آدمی اپنی لاچارگی کو ظاہر کرے، جو کر سکتا ہے. پیسہ دو، پیسہ ہو، کوڑی دو، کوڑی ہو، 100 دو، 100، جو کر سکتا ہے. 1000 کا 1000 ہو، آدمی کو خدا نے دیا ہے تو مجھے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس سے بچائے اپنے آپ کو کہ اس کا مزاج لا تنزع الرحمت الا من شقی. شقاوت تو بڑی بدبختی کی چیز ہے. کیوں؟ اس نے شقاوت کو مطلب جان لیا. جی باب ما جاء في النصيحة. بیٹھ جاؤ یہاں، اب کرنا تم باتیں. میں جانتا ہوں اب تو سبق ہی نہیں آئے گا. اب تیرا مگر ہر لوگ یہاں میں لگا اس کے بعد، اور یہی ٹوپی اللہ پہچان لیتا ہوں. یہ طلبا کی جھنڈے کی ٹوپی ہے. چلو ارے تم کو تو میں نے نہیں کہا تھا بیٹھو، تم کو بیٹھ گئے. اچھا بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو. چلو. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه 3 مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وتميم الدارمي وجرير وحكيم بن ابي يزيد عن ابيه وثوبان رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. هذا حديث حسن صحيح. یہ حدیث بعض حضرات کہتے ہیں نصف علم ہے، بعض کہتے ہیں ثلث علم. لگتا ہے کامل ایمان، کامل علم ہے. الدین والنصیحت، دین نصیحت کا نام ہے. نصح ینصح، نصیحت کہا جاتا ہے ارادت الخیر للمنصوح له. جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس سے خیر ارادہ رکھنا. ماں باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے نماز پڑھو، ارادت الخیر للمنصوح له.
ہر شخص کو نصیحت کرنے کا مفہوم ہے کہ اس سے آدمی خیر چاہتا ہے، تو اس راستے پر چل کے تیرے لیے خیر، نہیں چلے گا تو خیر سے محروم رہے گا۔ یہ معنی ہے دین، اس کا مفہوم ہے النصیحت، یعنی ارادت الخیر للمنصوح۔ یہ تو قبیل معاملات ہیں، دین تو تنہا معاملات کا نام نہیں ہے، دین تو مجموعہ ہے عقائد، عبادات، معاملات۔ ارادت الخیر للمنصوح لہ، یہ تو قبیل معاملات ہیں، اپنے پڑوسی کو نصیحت کرتے ہیں، ارادت الخیر للمنصوح لہ ہے، اولاد کو کرتے ہیں، ارادت الخیر للمنصوح لہ ہے، مطلب غلط راستے سے بچو، خیر کو اپناؤ۔ لیکن یہ روایت اپنے معنی کے اعتبار سے ابھی مکمل نہیں ہے۔ سائلین پوچھتے ہیں لمن یا رسول اللہ، جب معاملے کے قبیل سے ہے کہ منصوح لہو سے خیر، تو نصیحت تو جبھی ہوگی جب کوئی سامنے ہوگا، اس سے خیر کی طلب ہے۔ یا رسول اللہ لمن، کس کے لیے نصیحت؟ ایک تو نافع ہے، ایک منصوح لہو ہے، تو جہاں نصیحت ہے وہاں یہ دو جز پائے جائیں گے، کوئی نافع ہوگا نصیحت کرنے والا، کوئی وہ ہوگا جو منصوح لہو ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا الدین والنصیحت، لہذا دو چیز ضرور ہوں گے اگر اس کے نصیحت پائی نہیں جائے گی۔ نافع نصیحت کرنے والا منصوح لہو، وہ منصوح لہو ہے کون؟ کس کو نصیحت کریں ہم؟ اب آپ فرماتے ہیں للہ، منصوح لہو اللہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین ولی عامتہم۔ اب عموم ناس کو نصیحت کرنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کہیں غلط راستہ نہ اختیار کر لے۔ ائمۃ المسلمین بھی ہو سکتا ہے، ظلم و زیادتی کو نہ اپنائے، لیکن لرسول اللہ صلی اللہ کیسے ہوگا؟ کون ہے رسول اللہ؟ تو غلطی یعنی گناہوں سے محفوظ ہے، معصوم ہے، اور اللہ للہ کیسے؟ کون کرے گا اللہ کو نصیحت ہو گئے؟ اس کو معنی ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا مفہوم کیا ہے وہ چیز قابل لحاظ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے تمام دین عقیدہ سب اس میں آ گیا۔ تو کیا نفع ينفع نصیحتا، نفع یہ کہا جاتا ہے نفحت العسل، شہد جب نکالا جاتا ہے چھتے سے تو اس کے اندر موم بھی ہوتا ہے، مکھیوں کے انڈے بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، اس کو چھانا جاتا ہے تو وہ جو انڈے اور پر ہوتے ہیں نگل مگر اس کے اندر شمع موم ابھی بھی موجود ہے، اس کو پھر ہلکی آنچ پر یا تپتی دھوپ میں رکھا جاتا ہے، وہ شہد پگھل کر اوپر آ جاتا ہے، ہلکا ہوتا ہے اور شہد کہتا ہے، موم پگھل کر اوپر آ جاتا ہے، اس کو اب نثار لیتے ہیں۔ یہ ہے اب شہد صاف و شفاف ہو، نفحت العسل مفہوم ہے صاف و شفاف کر دیا شہد کو، اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، یہاں سے مفہوم ہوگا نفحت الدین والنصیحت۔ دین نام ہے
صاف ستھرے صاف و شفاف عمل اور عقیدے کا. یہ نصیحت کے اندر آ گیا. اس لیے نصیحت نصاحت العسل سے لیا جائے. اللہ سے وہ صاف و شفاف عقیدہ جس میں شائبہ شرک نہ ہو. رسول اللہ کے ساتھ وہ صاف و شفاف عقیدہ اور عمل جس میں شائبہ شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو. اب یہی سے آئے گا لأئمة المسلمین وعامة. یہ معنی نصیحت کے لیے جائیں گے تب جا کر کے یہ جو متعلقات نصیحت آپ نے بیان کیے ورنہ ارادۃ الخیر للمنصور یہ پورا نہیں کر پائے گا. نیز نصاحت الثوب کہا جاتا ہے، یا تو نصاحت العسل سے ہے یا نصاحت الثوب. کپڑے کے اندر دریدگی آ گئی، پھٹ گیا کپڑا. نصاحت الثوب کہا جاتا ہے جب اس پھٹے ہوئے کپڑے میں رفو کر کے اسے پھر سی دیا جائے، جوڑ دیا جائے، کہا جائے گا نصاحت الثوب. اگر اس معنی سے نصیحت کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دین زمانہ جاہلیت میں دین سے پہلے جو ایمان عمل عقیدے کے اعتبار سے دریدگی تھی، نقصان تھا، کمی تھی. دین نام ہے عقیدے کی، عمل کی، معاملات کی. اس کمی کو رفع کر دینا، ختم کر دینا، نکال دینا. اب اس عقیدے اور عمل کا تعلق للہ، جو بت پرستی کی شرک تھا، ان بتوں کو اللہ کا شریک یہ بھی رزق دیتے ہیں، یہ بھی عزت کے مالک ہیں. موت و حیات ہے ان کے ہاتھ میں. یہ جو عقیدے کی دریدگی تھی اس کو دور کر کے رفع کر کے صحیح عقیدے کو پیش کرنا، یہ دین ہے. انبیاء اور رسول کا کام ہی ہے. اور کیا کام ہے؟ شرک و کفر کی وہ ہٹائیں، وہ ظلمات جو دلوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، ارواح بیمار ہوتی ہیں، ان کے اندر سے نکال کر پھر انہیں توحید کا علم بردار بنا دے گا. یہی کام ہے. یہ نصاحت الثوب سے لیا جائے یا نصاحت العسل سے، تب جا کر کے یہ معنی صحیح ہو. ورنہ تو اس حدیث کا مفہوم نکالنا مشکل ہو جائے گا. بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. یہاں ارادۃ الخیر للمنصوح له ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہ. والنصح لكل مسلم کا مطلب على سبيل التأكيد، ورنہ النصح لكل حیوان لكل مخلوق یہ مطلب نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس سے نصح کا. انبیاء کا اولین تعلق تو غیر مسلمین سے ہوتا ہے. ارادۃ الخیر انہیں سے ہوتا ہے، تبھی تو انہیں ایمان کی تلقین ہوتی ہے، تاکہ یہ کسی طرح کفر و شرک کی بنیاد پر جہنم کے عذاب سے بچ کر کے ایمان اپنے دل میں لائیں تاکہ جنت کے مستحق ہو سکے. یہی ارادہ کو صحیح ہے. اس لیے یہ علی سبیل التاکید لیا جائے گا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ارادۃ الخیر لکل مخلوق اللہ تبارک و تعالی، اور اس سے اور اوپر اٹھ کر کے لکل ابن آدم سواء کان مؤمنا او کان غیر مؤمن. جی
باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم. وبه قال حدثنا عبيد بن أسبات بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يظلمه ولا يقتله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن هريرة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وابي ايوب رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم مرآة اخيه فان راى به اذى فليمسه عنه. ويحيى بن عبيد الله محمد شعبة. وفي الباب عن انس رضي الله عنه. الشفقة على المسلم مسلمان پر مہربانی کرنا. کیسے؟ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. لہذا مہربانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے. لا یقوم خیانت نہ کرے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ خیانت کر لے؟ علی سبیل التحقیق یہ ہے، لیکن رہن سہن ہر وقت نہیں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن غیر مسلم خیانت وہاں بھی اگر کرے گا تو کل قیامت کے دن پکڑا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے عثمان بن ابی العاص جن کے پاس چابی رہتی تھی کعبۃ اللہ، اور ہفتے میں 2 بار کھولتے تھے. میں بھی جاؤں، منع کر دیا. ہمارے معبودوں کو بولا بھی کہ تم جاؤ، تم نہیں جاؤ. پھر تھوڑی دیر میں خدا جانے کیا دن میں تھا، جاؤ محمد. آپ نے جاتے ہوئے فرمایا آج تم نے منع کر دیا. جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس دن جاؤں گا کیا کروں. وقت گزر گیا. ایک دن ایسا آیا کہ ہجرت ہو گئی. 8 سال رہے مدینہ منورہ. اس کے بعد ہوا جاؤ فتح کرو. فتح کر لیا. اب فرمایا لاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ. خود آئے اپنے ہاتھ سے چابی دی. ایمان نہیں لائے. محدثین فرماتے ایمان فتح مکہ میں ہوا. آپ تشریف لے گئے اندر، چلو دیوار کو صاف کیا، بتوں کو توڑا گرایا. اس کے بعد فرمایا کیا کہا تھا یاد ہے؟ یاد ہے. اب 10,000 کا لشکر اسلامی ہے جس میں ابو بکر و عمر کے ہر ایک کی تمنا ہے کاش کہ آج اللہ کا نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ چابی کو عثمان سے لیے ہوتے تھے. اس وقت میں آیت قرآن کی اترتی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. جن ہاتھوں سے امانت لی جائے گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائے گی. حالانکہ ابھی تک مومن نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ہی چابی دی اور آیت پڑھ کر سنائی اور یہ فرمایا کہ اب قیامت تک یہ چابی عثمانی کیا ہے. جو لے گا ظلمن آپ نے بدوا بنائی. اس لیے یہ کہ لا یخونہ علی سبیل التأکید ہے. مطلب بھائی کے ساتھ بے ایمانی کرے گا، ورنہ تو بے ایمانی من ہی عنہ ہے. چاہے سامنے صاحب ایمان ہو یا کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اس سے بھی ہے. ولا یخذلہ خذلان ولا یکذبہ
جھوٹ بول کر دھوکہ نہیں دیکھا. بولا یبذلہ خذلان، وہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑ لے، پکڑ دیا. ڈوب رہا ہے، ہاتھ بڑھاتا مر رہا ہوں، مر. یہ ہے خذلان. ضرورت کے وقت وہ ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ دستگیری کر رکھ. بھائی بھی بھائی کو خذلان میں ڈالتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم مر رہا ہے تو مت جانا. کہیں علی سبیل التحقیق کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے، ماورا کی نفی مقصود نہیں ہوتی. ایسا ہی وہاں نہیں ہے. ارحموا من فی الارض، یہ ابتداءً ہے علی سبیل التحقیق، لیکن اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے وہ جو کتے کا واقعہ بیان کیا تھا وہ اسی وجہ سے کہ رحم کیا من نہیں، ماں ہے غیر ذوی العقول میں ہے. مغفرت اس کے باوجود ہو گئی اسی کے اوپر. تو علی سبیل التحقیق جب وہ جانور کی موت کے اوپر ہو رہا تو پھر جاندار میں بھی کسی مومن کے ساتھ رحم کرنے پر کیسے ثمرات کا ترتب نہیں ہوگا. تین چیزیں فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، کسی مسلمان کا دم ناحق مار دینا. آج تو چند قولیوں پر مار دیتے ہیں. مسلمان مارتا ہے مسلمان کو مارتا ہے. اللہ کو جتنا مسئلہ اس پر ہے کسی دوسری چیز پر نہیں. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، اس کا ٹھنڈا نہیں ہو رہا خالدا فیہا، ٹھنڈا نہیں. وغضب اللہ علیہ، ٹھنڈا نہیں ہو رہا. ولعنہ وأعد له عذابا عظيما. آپ کے سوچیوں میں اڑانے کیا ہے جنہیں مسئلہ دیا کسی کو مارنا. وَمَالُهُ حَرَامٌ دَمُهُ، وَمَالُ چاہے چھوٹی سے چھوٹی، چاہے صابن کی ٹکڑی کیوں نہ ہو، حرام. وَعِرْضُهُ، اور عزت ذلت، کسی کی چغلی غیبت رسوا کر دینا کسی کو. فرماتے ہیں الا ان التقوی ہاں، وہ جس کو رسوا کرنا ہے تجھے کیا پتا ہے کہ دل کے اندر تقوی ہے نہیں. اگر متقی ہے اور تو اسے شرمندہ کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، تجھے اپنے انجام کی خبر ہے کہ کیا ہوا. اکابر رحمہ اللہ کو بات اپنے دانش میں دلیل کی ٹوپیوں کو اچھالا، ان کی خبریوں کو پیروں سے روکا. بڑے سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. جو رسوائی اور تباہی آئی ہے اس کے بعد تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے خطوط میں پڑا کرتا تھا کہ ہم نے ایسا آپ ہمیں معاف کر دیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ خدا کا قہر آج تک ٹوٹنے نہیں پایا. یہ کبھی کسی کے اوپر اس کو رسوا کرنے سے نہیں جانتے کہ یہ عند اللہ کا مقام کیا ہے. اگر وہ اللہ کا ولی ہے اور وہ جان ہی نہیں لگتا دل کے اندر چھپی ہوئی چیز کو کیا جانتا ہے کیا ہے، تو اسے رسوا اٹھائے وہ اللہ کا تو تیرا بنے گا کیا. اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. فرماتے ہیں تیسری روایت کے اندر اس میں فرمایا التقوی ہا ہونا، جہاں نہیں ہے دوسرا وہ اشارہ الی صدری. فرماتے بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم. ہر مسلمان کا حقیر سمجھتا ہے. ارے یہ احمق یہ معلوم ہے جس سے تو حقیر سمجھا اللہ کے نام کا مقام کیا ہے. یہ فرماتے ہیں آخری روایت کے اندر المؤمن کالبنیان یشد بعضه، یہ تو ختم ہو گئی. کہاں المؤمن حالانکہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں آپ نے فرمایا رحم کیجیے اور ہمارا آپ بھی رحم کیجیے اور ہم محتاج ہیں.
ہم پر رحم کی اور ہمارا طعام مدرسے کی جانب سے جاری کر جاتی ہے. یعنی چاہے ہم نہ پڑھیں، چاہے ہم نمبر نہ لائیں، مگر ہمارا طعام جاری کرا دیں گے، آپ نمبر دے آئیے. میں تو سمجھتا تھا کہ کسی کا یہ غیر امدادی داخلہ ہے ہی نہیں، مگر پتہ چلا ہے غیر امدادی داخلہ. تو آپ محنت کیجئے اور محنت کر کے سال ششماہی امتحان میں، اب تو مجھے پتہ نہیں کتنے نمبر پر کھانا ہوتا ہے، پہلے تو 35 پر ہوا کرتا تھا. اچھا 55 نمبر بھی کوئی نمبر ہے آج کل؟ کھانا جو ہے مدرسے سے وہ تو در حقیقت پڑھنے کے اوپر ہے. آپ نہیں پڑھیں گے تو بھی کیسے ہوگا؟ ہر مصیبت زدہ کی امداد کرنا، ایسا بچہ جو محتاج کفالت ہے اس کی کفالت کرنا خیر ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ چلا گیا، یتیم ہے وہ، باپ نہیں گیا، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. مان لیجیے باپ مرا نہیں، کہیں ادھر ادھر چلا گیا، ماں نہیں کر سکتی اس فرض کی ادائیگی. لہذا آپ اگر کر سکتے ہیں آپ کیجیے، بہت اچھی بات ہے. نصیحت کرنے والا جس چیز کی نصیحت کرا، اس چیز کا انداز نہیں ہوتا. ضروری ہونا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں. اگر چور ہی ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے بھائی میں تو تباہ ہو گیا، تو بچہ ہے تو اپنی زندگی کیوں خراب کرتا ہے، تو نہ کر دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے حق نہیں ہے، یہ حق اپنی جگہ پر قائم ہے. پھر بھی 40 لاکھ کا آپریشن دیوبند میں جو یہ مانتے پھرتے کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ محتاج ہے یا نہیں. کوئی کمیٹی ہونی چاہیے کہ یہ ماحول یہاں بہت خراب لگتا ہے، وہ بھی میں ہی بناؤں گا کمیٹی. آپ بتائیے نا، ارے میں کروں گا. نمان چاہیے بات طلبا کا خیر اللہ نے کھانا مدرسے کی عجیب و غریب بات. ہر آدمی کو یہی سوچ رہا ہے. اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے نمبر کم ہیں، آپ اپنے نمبر زیادہ سے زیادہ لائیے. مدرسہ تو کھانا دیتے ہی ہے، مدرسے والوں کو کوئی تکلف نہیں، نہ بخل ہے، لیکن محنت ہونی چاہیے. اس بنیاد پر کچھ قوانین بنے ہیں، آپ قوانین کا پاس کیجیے. محنت کیجیے، آپ کو کھانا ہوگا. کون کہتا کھانا نہیں ہوگا؟